بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8th کلاس بیٹا، جیسے کہ ہم نے کل پڑھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی تکلیف دہ زندگی کا دور، آج ہم اس کی مشق یعنی کہ ایکسرسائز کریں گے۔ پہلا کویشچن ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا ہیں حضرت صالح علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یعقوب کے دادا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب تیسرا کویشچن یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے اسرائیل، میکائیل، بنیامین، میخائیل۔ نہیں جی، حضرت اسرائیل، یہ ٹھیک ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل بیٹے تھے 10، 11، 12، 13، 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں ستارے دیکھے، 9، 10، 11، 12، 11 ستارے دیکھے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، دشمنوں نے، دوستوں نے، بھائیوں نے، قافلے والوں نے، بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا۔ بڑے بھائی نے، بنیامین نے، عزیز مصر نے، قافلے والوں نے حضرت یوسف کو غلام بنا کر لے جایا گیا۔ کنعان، مصر، اردن، بحرین، مصر۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف کو دعوت دی، کھانے کی، برائی کی، شراب کی، اچھائی کی۔ یہاں یہ نشان غلط لگا ہوا ہے، برائی کی۔ اس نے برائی کی طرف مائل کرنے کی حضرت یوسف کو کوشش کی تھی، یہ غلط ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں داخل کیے گئے 2 بھائی، 2 نوجوان، 2 وزیر، 2 تاجر، 2 نوجوان، یہ ٹھیک ہے۔ اب ہم بیٹا ایکسرسائز کریں گے، مختصر جواب دیجئے۔ ہمارا پہلا کویشچن ہے، بنی اسرائیل کن لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ اچھا بیٹا، ہمارا جواب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ۔ یہاں نشان اتنا لگا ہے لیکن یہ غلط ہے۔ سوال میں پوچھا گیا ہے کہ اسرائیل کن لوگوں کو کہا جاتا ہے، تو اس کا جواب بنے گا یہ تو تعارف ہو جاتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور اس میں آپ کے نام کو ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ تو یہاں اصل میں جواب یہ بنتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی لگا لیں تو معلوم پڑ جائے گا کہ اسرائیل کا مطلب کیا ہے، اور ساتھ میں یہ لائن جو ہے یہاں تک، یہ اس کا پہلے کویشچن کا جواب بنتا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ یہاں سے لے کے ہمارا جواب یہاں تک ہے۔ یہاں تک جواب رکھیں گے ہم تو ہمارا جواب غلط کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو ہمارا پہلے کویشچن کا شارٹ کا جواب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اب دوسرا کویشچن ہمارا یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو کیا خواب سنایا؟ تو اس کا جواب 156 پیج پہ ہے۔ پہلے کویشچن کا بھی جواب 156 پیج پہ تھا، اب دوسرے کویشچن کا جواب بھی 156 پیج پہ ہے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں خواب میں دیکھتا ہوں ایک سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ اس کا دوسرے شارٹ کا جواب ہے۔ تیسرا کویشچن ہے، حضرت یوسف علیہ السلام مصر کیسے پہنچے؟ پیج نمبر 157۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تنہا تھے۔ ایک قافلے کا جنگل سے گزر ہوا، قافلے والوں نے اپنے ایک آدمی کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ اس شخص نے پانی بھرنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے۔ اس شخص نے جب ڈول اوپر کھینچا تو ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ خوشی میں پکارنے لگا کہ یہ تو نہایت خوبصورت لڑکا ہے۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنے کے لیے چھپا لیا۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے۔ یہ ہمارے تیسرے شارٹ کا آنسر ہے۔ ہمارا چوتھا کویشچن ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کیوں ڈالے گئے؟ پیج نمبر 158 پہ بیٹا دوسرے پیراگراف کے نیچے سے آپ گنے تیسری لائن ہے، اس میں لکھا ہے ساتھ ہی زلیخا نے یہ بھی کہا۔ ہم اسی کو انہی لائنوں کو ٹھیک کر لیں گے 1-2 ورڈز کے ساتھ۔ زلیخا نے، آگے یہ بھی جو لفظ ہے اس کو آپ نکال لیں، کاٹ لیا جائے۔ تو اس کے بعد یہ زلیخا نے کہا کہ اگر
یوسف، اس لفظ کی جگہ یوسف ڈال لیں، اس میں صرف یہ بھی مائنس کر لیں اور یہاں پر اس کی جگہ یوسف ڈال لیں۔ زلیخا نے کہا کہ اگر یوسف نے میری بات نہ مانی تو میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے برائی کی بجائے قید میں رہنا زیادہ پسند ہے۔ عزیز مصر نے عورتوں کا حال دیکھ کر یہی طے کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصہ کے لیے جیل بھیج دیا جائے۔ یہ آپ کے چوتھے شارٹ کا آنسر ہے۔ پانچواں کویشچن آپ کا یہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے تکلیف کا زمانہ کیسے گزارا؟ پانچویں کویشچن کا آنسر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا اب تک جو دور ہم نے پڑھا ہے وہ تکلیفوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن ان تکلیفوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر سے کام لیا، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور اس کے حکموں کو پورا کرتے رہے۔ وہ کبھی زبان پر شکایت نہ لائے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے زبردست عروج عطا فرمایا۔ 159 پیج پہ لاسٹ پیراگراف 3 لائنیں جو ہیں یہ آپ کے پانچویں کویشچن کا آنسر ہیں۔